ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. صلوات بھیجیں محمد. حضرات گرامی قدر، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیمرے کی جو سیدھائی ہے اس میں لوگ کیوں نہیں بیٹھنا چاہتے. جہاں بھی یہ کیمرہ آ جاتا ہے اس کے آگے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے لوگ. پتہ نہیں کیا لائن سی بن جاتی ہے. یہ جو قطار میں ادھر سے بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے جماعت ہو رہی ہو اس کیمرے کے پیچھے. بالکل لائن سے لوگ بیٹھے ہوئے اور یہ جگہ خالی کیوں ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد کس کے احترام میں یہ جگہ چھوڑی جاتی ہے؟ قبلہ آپ آگے آئے. کس کے احترام میں یہ جگہ چھوڑی جاتی ہے اور کس کے احترام میں بھری جاتی ہے؟ کچھ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا ہے. کیمرہ جہاں لگ جاتا ہے اس کے آگے کا حصہ جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ لوگ اس میں آنا ہی نہیں چاہتے. اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کیمرے کو کم سے کم سب سے پیچھے ہونا چاہیے تاکہ آگے والا آنے والا اطمینان سے بیٹھ تو جائے. اور کیمرے جب سے آ گئے ہیں تب سے ایسا ہونے لگا ہے کہ اس نے مجمع کو تقسیم کر دیا، بانٹ دیا. آج میں نے جس عنوان کلام کو، جس آیت کو اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، جتنی دیر میں آپ کے سامنے رہوں گا اس آیت کا اگر 2 4 10 آدمیوں نے بھی لطف اٹھا لیا تو ان کو ایسا لگے گا کہ یقیناً کم لوگوں میں اچھی مجلس ہوگی. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو مجھے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ بھائی مجمع جو ہے وہ کھانے کے قریب آئے گا، مولانا کے قریب نہیں آئے گا. ایک سلامات پڑھ دے محمد. جب کھانے کا وقت آ جائے گا تو آپ کو بہت پبلک ملے گی، گنے نہیں جائیں گے لوگ، اتنے ہوں گے. اس کا مطلب نان میں اور قمر سلطان میں فرق تو ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد. لیکن میں جس آیت پہ آج مجلس پڑھنا چاہتا ہوں وہ اگر ملحوظ خاطر رہی تو اگر 2 4 10 آدمی بھی ہیں تو وہ اپنے گھر تک کوئی احساس ضرور لے کے جائے. آیت بڑی عجیب و غریب ہے اور آیت یہ ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال اور یہ اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے. اب دیکھیے ابو العباس صاحب کی مجلس ہو رہی ہے، اولاد ایصال ثواب کی مجلس کرا رہی ہے. اس آیت کو موضوع بنانے کا آج میرا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا سے ہٹ کر ایک بحث چھیڑی جائے جس میں اللہ نے کہا کہ یہ مال اور یہ اولاد تمہاری زندگی کی زینت ہے. کوئی بھی خطیب ہوتا یا کوئی بھی ذاکر ہوتا تو اس آیت کو پڑھ کر 3 چیزوں کو موضوع بناتا. یا تو وہ مال کو موضوع بناتا، یا وہ اولاد کو موضوع بناتا، یا وہ زینت کو موضوع بناتا. ان سب موضوعات میں سب سے مشکل ترین موضوع تھا زینت، جس کو آپ نے عام طریقے سے موضوع بنتے دیکھا ہی نہیں ہوگا. بھئی زینت کو کون موضوع بنائے گا؟ مال کو تو موضوع بنا چکے لوگ. زینت کو، یہ اولاد کو آسان ہے، بہت آسان ہے اولاد کو موضوع بنانا. لیکن زینت کو اگر موضوع بنایا جائے تو زینت کا مجلس سے یا قوم سے کیا تعلق ہے؟
دیکھیے اگر کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو قرآن نے ذکر کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ تعلق تو ہے، ہم نے کبھی ڈھونڈا نہیں ہے، ہم نے کبھی تلاش نہیں کیا ہے۔ اگر ہم تلاش کریں تو یقینی طور پر زینت کا ہم سے ایک تعلق ہے۔ میں دوسری آیت اس بھروسے کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ اب تک کی میری محنت کامیاب ہو گئی۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان میں دنیا کو زینت دی ہے ستارے کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے ہم نے آسمان کو زینت دی ہے۔ تو اگر زینت کوئی موضوع ہی نہیں ہے تو یہ زمین سے آسمان تک زینت ہی زینت کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ بھائی زمین کو اللہ نے کہا المال والبنون زینت اللہ، چلیے میں اور سناتا ہوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم زینت حاصل کرو جب بھی کبھی سجدہ کرنے نکلو۔ تو اگر زینت کوئی وجود ہی نہیں ہے تو اللہ بار بار انسان کو زینت سے کیوں یاد دلا رہا ہے؟ اور بہت ساری آیتیں ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان کے خواہشات میں ان کے اعمال کو زینت دے کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں ہے، میں اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنے افراد کو، صاحبان مجلس کو اس وقت جس موضوع کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ زینت ہے۔ مولانا زینت کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ میں مجلس میں موضوع قرار دیتا زینت کو، مگر ایک شخص ہے جس نے بہشتی زیور لکھ دیا۔ بہشتی زیور کا مطلب بہشتیوں کا زیور، بے تو اگر زینت کا کوئی تعلق ہی نہیں تو وہ بہشتی زیور کیوں لکھ رہا؟ یہ بہشتی زیور جو ہے یہ بالکل تحفۃ العوام کی طرح لوگوں کے گھروں میں رکھی جانے والی ایک کتاب ہے، اور اس نے بہشتی زیور لکھ کے بتا دیا کہ یقیناً زینت کی ضرورت تو ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اس کا مطلب یہ کہ واقعاً زینت کی ضرورت تو ہے۔ اگر زینت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ سارے مسائل، یہ قرآن میں آیتیں، یہ اوپر سے نیچے تک ایک نظام زینت کا کیوں پیدا ہو رہا؟ جتنا ہم توجہ دیتے چلے جائیں گے اتنا ہی یہ موضوع ہمارے قریب آتا چلا جائے گا، اتنا ہی یہ موضوع ہمارے قریب آتا چلا جائے گا۔ اب میں شاید اپنا ممبر بھی چھوڑ دوں یہ کلمات کہہ کر جو میں کہنے جا رہا ہوں تو میرے موضوع کا بھی حق ادا ہو جائے گا، اور زندگی بھر جو شیعہ حضرات ہیں ان کو اپنے اس قول کے بعد اپنے اوپر یقین آ جائے گا کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں وصیت میں وہ دوسرے لوگوں کو سنائے گا۔ جو قول میں پڑھنے جا رہا ہوں زینت کے عنوان سے، اگر کوئی مجھے 5000 روپے دیتا تو میں اسے تعویذ بنا کر یہی قول دیتا کہ تو اپنے بازو سے باندھ لے، تیری نجات کے لیے یہی کافی۔ ویسے بھی اگر کوئی معصوم کا قول ہوتا ہے تو چونکہ ان کی ذات ہماری ذات سے آگے ہے، ان کی بات ہماری بات سے آگے ہے۔ یہ بہت عمدہ جملہ تھا، یہ اور بات ہے کہ آپ تک نہیں پہنچا۔ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ کیا جملہ! امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی ذات کو منحصر نہ کریں، قول سنیے، موضوع پہ نگاہ رکھیے، اور اس کے بعد مجلس کو اہمیت دے دیجئے جو اس مجلس کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ متوجہ رہیں، شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ مجلس تمام ہو جائے گی اس قول کے بعد، مجلس تمام ہو سکتی ہے اس قول کے بعد، ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت۔ اب اس کی تشریح کرو مولانا، کوئی تشریح مت کرو مولانا، یہ مولا کا قول ہے، اس میں تشریح کی کیا ضرورت؟ البتہ ایک بات تو میں اپنے سارے مجمع سے کہوں گا، جہاں بھی آپ رہیں 2 باتیں ضرور سوچیں، میں شیعہ ہوں یا نہیں۔ دوسری بات، اسی جگہ جہاں کھڑے ہو کر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، وہیں یہ بھی سوچئے گا کہ میں امام کے لیے زینت ہوں یا نہیں۔ پھر سے سن لیجئے، آپ کا کہیں پہ جانا شیعت کے طور پر ہونا چاہیے، اور جہاں آپ پہنچے اسے زینت کے طور پر ہونا چاہیے۔ جہاں آپ ہو اہل بیت کے لیے زینت بنے، باعث ذلت نہ بنے۔
اس کا مطلب یہ کہ بازار میں آپ کا ہونا، اگر آپ شیعہ ہیں تو امام کے لیے باعث زینت ہونا چاہیے۔ مجلس میں بھی اگر آپ آئیں تو زینت بن کے آئیں، ذلت بن کے نہ آئیں۔ بہت مشکل ہے یہ کام جو میں کر رہا ہوں، بہت مشکل ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مجلس میں بھی بہت سے لوگ آ سکتے ہیں جو کبھی باعث زینت نہیں بنیں گے، ہمیشہ باعث ذلت بنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے فرمایا کہ شیعتنا کونوا لنا زینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ اب آپ ناراض ہوں یا راضی، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن میں اپنی بات کہہ کر جاؤں گا۔ تبرک لیتے وقت سوچو تم باعث زینت ہو یا نہیں، تبرک دیتے وقت سوچو تم باعث زینت ہو یا نہیں۔ مولانا یہ تبرک کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ میں اسی میں ثابت کروں گا کہ یہ باعث زینت اور باعث ذلت بن سکتا ہے۔ تبرک لیتے وقت سوچو میں باعث زینت ہوں یا نہیں، تبرک دیتے وقت سوچو میں باعث زینت ہوں یا نہیں۔ اگر تم نے تبرک بانٹتے وقت تمہاری مٹھی اپنے رشتہ دار کا چہرہ دیکھ کر چوڑی ہو گئی تو یہ باعث ذلت ہے، باعث زینت نہیں ہے۔ اور اگر تبرک لیتے وقت تم نے دوسرے کا پیر کچل دیا تو یہ باعث ذلت ہے، باعث زینت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ یہ کوشش کرنا کہ ہمارے لیے زینت کیا ہے، ذلت کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد ہمارے لیے ہمارے لیے باعث زینت کیا ہے اور باعث ذلت کیا۔ اگر آپ نے نہیں سوچا ہے تو مولا فرماتے ہیں کونوا لنا شیئا ولا تکونوا علینا شیئا، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر شیعہ قوم کو اللہ کا رسول اور اس کے ائمہ زینت سے الگ رکھنا چاہتے تھے تو پھر یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا کہ تم ہمارے لیے زینت بننا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہماری قوم کا افتخار زینت ہے۔ کیا جملہ ہے یہ، ہماری قوم کا افتخار یہ زینت ہے۔ اب میں اپنے عظیم مجمع سے یہ لفظ ضرور کہوں گا کہ مولانا زینت کا صحیح تصور قائم کیجئے، تو میں یہی کہوں گا کہ کتا بھی اگر بیٹھتا ہے تو اپنی جگہ کو صاف کرتا ہے تاکہ یہ احساس دلا سکے کہ اتنی زینت کی ضرورت تو نجاست کو بھی ہے۔ جب نجاست کو زینت کی اتنی ضرورت ہے تو جو طہارت ہے اسے کتنی ضرورت ہے۔ موضوع مکمل ہوتے ہیں ایسے الفاظ کے ذریعے سے۔ کہا مولانا پہلے تو آپ زینت ہی کو بتائیے کہ زینت کسے کہتے ہیں۔ کیا آج کے دور میں بھی کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ زینت کسے کہتے ہیں؟ یہ رنگ برنگی کنگھیاں، یہ آڑھی ٹیڑھی مانگے، یہ بھووں کے اوپر ہونے والے کارنامے، یہ چہرے پر سجنے والی بلیچنگ، یہ زبردست داڑھیوں کا بدلتا ہوا کلر، یہ ہیئر اسٹائل کے انداز، یہ چہرے پر خرچہ ہونے والی کریمیں، یہ آنکھوں کے نت نئے رنگ روپ، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ زینت کا دوسرا تصور نہیں ہے؟ کیا یہ زینت کا عام تصور نہیں ہے؟ میں اپنے موضوع کو کتنا قریب لے آیا ہوں۔ اگر بیوٹی پارلر ترقی کر رہے ہیں تو یہ زینت ہی تو ہے۔ ظاہر سی بات ہے دلہن کا آخری پیکج 45,000 روپے کا ہے، 3 گھنٹے میں سج کے آتی ہے۔ اگر یہ زینت کی ترقی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کیا میری مجلس میرے موضوع کے لیے آمادہ ہو چکی ہے؟ یہ اور اب لفظ اگر کمزور پڑ گئی تو موضوع بدل دوں گا، اور اگر لفظ کمزور نہیں پڑی تو یقیناً موضوع ہی پر رہوں گا، متوجہ رہیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زینت کا ایک عام وجود ہے جو بیوٹی پارلر گھر گھر ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ ہر آدمی سجنے اور سجانے پہ لگا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی صورت کو سجانے پہ لگا ہے، کوئی سیرت کو سجانے پہ لگا۔ مجلس تمام ہو گئی ہے، مجلس ہی اس جملے میں موجود تھی۔ کوئی جمال پہ زور دے رہا ہے، کوئی کمال پہ زور دے رہا ہے۔ ایک امر سلطان اور سجاؤ عبارت کو، کوئی ظاہر پہ لگا ہے، کوئی باطن پہ لگا ہے۔ مولانا یہ جمال اور کمال کہاں سے آئے گا؟ میں نے کہا جتنے بیوٹی پارلر ہیں
ان سب کا ظاہر پہ اثر ہوتا ہے، باطن پہ نہیں. لیکن وضو ایسی خوبصورتی ہے جس کا ظاہر پہ بھی اثر ہوتا ہے، باطن پہ بھی اثر ہوتا ہے. آپ بیدار رہیے گا تو بات بنے گی. جس کا ظاہر پہ بھی اثر ہوتا ہے، باطن پہ بھی اثر ہوتا ہے. کیا مطلب؟ جب پانی باہر سے پڑتا ہے تو یہ صورت کو نکھار دیتا ہے، جب نیت اندر سے ہوتی ہے یہ سیرت کو نکھار دیتا ہے. ایک اور لفظ جو میرے مجمع کو مجمع بنائے گا، مجلسی مجمع بنا دے گا. متوجہ رہیے گا. ظاہر سی بات ہے جس کا بھروسہ بیوٹی پارلر پہ ہے اس کا چہرہ یہاں چمکتا ہے، جس کا اعتماد وضو پہ ہے اس کا چہرہ یہاں بھی چمکتا ہے، وہاں بھی چمکتا ہے. تو کوئی زور دے رہا ہے جمال پہ. ایک دفعہ اور کوشش کیجئے آپ آگے بڑھنے کی، ایک صلوات پڑھتے ہوئے محمد والے محمد، باقاعدہ آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے. ہم آپ کو آگے بڑھانے ہی کے لیے مجلسیں پڑھتے ہیں. کوئی مولوی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی قوم پیچھے رہے، اسی لیے وہ ہمیشہ اپیل کرتا ہے کہ آگے بڑھو آگے بڑھو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزو بہت متوجہ ہو کر سنیے گا. میں عجیب موضوع میں جا کر پھنس گیا، لیکن کوئی بات نہیں ہے، نکل بھی جاؤں گا. تو کوئی جمال پہ زور دے رہا ہے کہ جمال کی سجاوٹ، اور کوئی کمال پہ زور دے رہا ہے کہ کمال کی سجاوٹ. یہ آپ کا اپنا طریقہ ہے کہ آپ کون سے. میں ایک حدیث سنا کر آپ کے درمیان سے ہٹ جاؤں تو آپ کو بڑا عجیب لگے گا. انا قائد الغر المحجلین، میں چمکتے ہوئے چہروں کا امام ہوں. اس کا مطلب یہ کہ زینت ایسا نہیں ہے کہ صرف زینت کا کوئی وجود نہیں، میں چمکتے ہوئے چہروں کا امام. محشر میں یہ شور مچ رہا ہوگا کہ علی چمکتے ہوئے چہروں کے امام ہے، نورانی چہروں کے امام ہے. دیکھ کتنا اچھا لفظ آ گیا. یہ اور بات ہے کہ اس دنیا کے اندر خوبصورتی اور ہے، نورانیت اور ہے. خوبصورتی بیوٹی پارلر سے ملتی ہے، نورانیت مصلی سے ملتی ہے. میں زیادہ زور نہیں لگاؤں گا، ایسے ہی پڑھوں گا. خوبصورتی بیوٹی پارلر سے بھی مل سکتی اور نورانیت مصلی سے ملتی. یہی وجہ ہے کہ 45 سال سے ایک شخص اپنے مصلی کی وجہ سے اتنا نورانی ہے کہ لوگ اپنے موبائلوں پہ اس کا فوٹو لگاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک لفظ جو رائگاں نہیں جانا چاہیے، میری سمجھ میں نہیں آتا. دنیا کا دستور ہے جو بزرگ جتنا بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی بدصورت ہوتا چلا جاتا ہے. یہ عجیب خام نہیں ہے، جتنے بزرگ ہوتے چلے جا رہے ہیں اتنے ہی خوبصورت ہوتے چلے جا رہے ہیں. عجیب شخص ہے جس کے دشمن سپر پاور بن کر واپس بھی چلے گئے. پہلا کون آیا؟ بش. اس نے کہا مٹا دوں گا، اجاڑ دوں گا، رہنے نہیں دوں گا. وہ اپنے مسلح پہ اطمینان سے کھڑا رہا، دعائیں پڑھتا رہا. بش آیا اور چلا گیا. پھر آیا بل کلنٹن. اس نے کہا اجاڑ دوں گا، آئی ایم سپر پاور، مٹا دوں گا. وہ بھی اپنی سپر پاوری سمیت واپس چلا گیا. وہ آدمی اسی جگہ کھڑا رہا. وہ کل بھی سپریم لیڈر تھا، آج بھی سپریم لیڈر ہے. ارے کیا جملہ آیا ہے خدا کے قسم. وہ کل بھی سپریم لیڈر تھا، آج بھی سپریم لیڈر ہے. پھر اس کے بعد کون آیا؟ اس کے بعد ایک اور آیا، اوباما. اس نے کہا یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. وہ تھوڑا ہلکا رہا. لیکن اس کے بعد ٹرمپ آیا. اس نے کہا بالکل مٹا کے رکھ دوں گا، اجاڑ کے رکھ دوں گا. ہاتھ ملاؤ، جنگ کرو، ختم کرو، تماشا کرو. اپنی سپریم لیڈر سمیت چور بن کر باہر چلا گیا. اور وہ شخص وہی کھڑا رہا جہاں کھڑا تھا. اس نے کھڑے رہ کر بتا دیا کہ تخت کا اقتدار اور ہے، مسلح کا اختیار اور ہے. کیا کبھی سوچئے گا کہ کیا دم ہے اس آدمی میں. کل بھی انہیں سپریم لیڈر کہا جاتا تھا، آج بھی سپریم لیڈر کہا جاتا. ایران میں کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو اسے اتار دے. اصل میں اگر دیکھنے جاؤ تو وہ کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر سوچنے جاؤ تو سب کچھ وہی ہے.
اگر سوچنے جاؤ تو سب کچھ وہی ہے، اگر دیکھنے جاؤ تو نہ وہ صدر ہیں، نہ وہ پردھان منتری ہیں، نہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، نہ وہ کوئی ایگزٹ ممبر ہے، کچھ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنے علم و صلاحیت کی بنیاد پر، اقتدار کامل کی بنیاد پر سپریم وہی ہے، اور ہر مصیبت کو جھیلنا اس کا کام ہے۔ تو اتنا خوبصورت آدمی کیوں؟ ایک دن بھی اس آدمی نے کسی کریم کا استعمال نہیں کیا۔ اگر وضو کا کمال نہیں ہوتا تو یہ آدمی اتنا باجمال نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد عجیب میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کتاب سے مجلس نہ پڑھ کر آپ کی خدمت عالیہ میں ڈائریکٹ سامنے کی باتیں کچھ عرض کر دوں۔ تو اس کا مطلب زینت کا ایک وجود ہے۔ اگر زینت کا ایک وجود نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کونوا لنا زینن، اے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ اگر آپ نے موضوع کو گرفتار کر لیا ہے ذہن و دل و دماغ میں، تو اب میں بالکل کھول کر سامنے لا رہا ہوں۔ جب یہاں تک آ گئے تب صدیوں کو چاک کر کے ایک نام زمین پر آیا، زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت۔ آپ کو نام ہی پر داد دینی چاہیے تھی، اس لیے کہ عبادت کرنا اور ہے، عبادت گزاروں کی زینت بننا۔ جب تک عبادتیں ہوتی رہیں گی ان کی سجاوٹ کا نام عبادت ہو۔ ایک اور لفظ جو بالکل میرے موضوع کو آپ سے بہت قریب کرے گا اور آپ کے سنے ہوئے موضوع کا میں فائدہ اٹھاؤں گا، زینوا مجالسکم بذکر علی، تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ دیکھیں سنی ہوئی بات کا کتنا مزہ آیا، زینت دو ذکر علی سے۔ اس کا مطلب یہ کہ جہاں علی نہیں ہے وہاں زینت نہیں ہے، جہاں علی ہے وہی زینت ہے۔ پھر کہو قمر سلطان اس لفظ کو، جس دل میں علی نہیں ہے اس میں کوئی زینت نہیں، جس دل میں علی ہے اسی میں زینت ہے۔ دوسرا لفظ جو واقعاً اس مجلس سے اور اس مسجد سے بیدار ہونا چاہیے، جس قوم میں علی نہیں ہے اس میں کوئی زینت نہیں ہے، جس قوم میں علی ہے اس میں زینت ہے، جس کتاب میں علی نہیں ہے اس میں کوئی زینت نہیں ہے، اور جس کتاب میں علی ہے کیا کہا رسول اسلام نے؟ رسول اسلام نے کہا تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے دور میں مجلسیں تو تھیں، ان میں ذکر علی نہیں تھا۔ سوچ رہا ہوں کہ تفسیر نہ کروں، لیکن کرنی اس لیے پڑ رہی ہے کہ آپ تک وہ بات پہنچی ہی نہیں۔ اگر پہنچ گئی ہوتی تو یہ نوبت نہیں آتی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مجلسیں آج کی دین ہیں، تو اس حدیث کو کہیں ختم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ رسول نے اپیل کی ہے ان مجلسوں سے ذکر علی کے لیے جو ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب مجلسیں آج کی دین نہیں ہے، رسول اللہ کے پہلے سے مجلسیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ رسول نے اپنے دور میں ان میں ذکر علی کی اپیل کی تاکہ کوئی مجلس بے زینت نہ رہ جائے۔ تو مجلسیں بدعت نہیں ہے۔ اگر بدعت ہوتی تو رسول اللہ یہ کیوں کہتے زینوا مجالسکم بذکر علی؟ یہ اور بات ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ ان کے لیے ہے کہ تم گھر میں 4 آدمی بیٹھ کے اٹھے، اس کا مطلب ہے زینت دو۔ اگر تم 4 آدمی بیٹھے ہو اور بیٹھ کے اٹھ رہے ہو تو اس میں ذکر علی کرو، اپنی اس نشست کو زینت بناؤ، اس کا نام تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے وقف کر لیا کہ ہم مجلس بھی کریں گے، ذکر علی بھی کریں گے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ذکر علی بھی ہمارے پاس ہے، زینت بھی ہمارے پاس ہے۔ اب ایک لفظ جو بہت بہت عجیب و غریب ہے، میں علماء کی طرف سے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں، حالانکہ تھوڑی سی جسارت اور گستاخی تو ہے، لیکن بہرحال کبھی کبھی تبصرہ کرنے کے لیے یہ جسارت بہت کامیاب ہوتی ہے۔ رسول اسلام سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کا اسم گرامی بھی تو زینت بن سکتا تھا۔ آپ یوں حدیث کو ارشاد فرماتے زینوا مجالسکم باسمی، اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے نام سے، یہ بے ذکر علی کیوں؟
صرف ذکر علی کی قید کیوں لگائی؟ تو رسول اسلام نے آواز دی کہ ہر دور کے دشمن کو میں چاہتا تھا کہ وہ تم سے دور ہو جائے، ہر دور کا دشمن تم سے دور ہو جائے، اس لیے کہ کچھ دشمن ایسے تھے جو میرے نام کے باوجود بھی میرے قریب رہے۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون تھے؟ کہ کافر میرا نام سنتے ہی ہٹ جائے گا، مشرک میرا نام سنتے ہی ہٹ جائے گا، یہودی میرا نام سنتے ہی ہٹ جائے گا، عیسائی میرا نام سنتے ہی ہٹ جائے گا، مگر منافق ایسا دشمن ہے جو میرے ہوتے ہوئے بھی موجود رہے گا۔ میں نے اپنے نام کی قید نہیں لگائی، علی کے نام کی قید لگائی تاکہ منافق بھی تمہارے پاس نہ آنے پائے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ کیا نہ ہونے پائے؟ منافق بھی تمہارے پاس بھٹکنے نہ پائے۔ اس لیے تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ جہاں ذکر علی ہوتا ہے وہاں منافقت کا وجود نہیں ہوتا، چونکہ منافق کو ختم کرنے ہی کے لیے ذکر علی کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ذکر علی ہوتا ہے وہاں نعرہ حیدری بھی لگتا ہے تاکہ اندر بھی منافقت نہ رہ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و وہاں نعرہ حیدری بھی لگتا ہے۔ دیکھیے میں کہنا نہیں چاہتا تھا مگر وہ ایک صاحب نے نعرہ لگا دیا تو مجھے کہنا پڑا۔ نعرے کسی بھی قوم کو لگانے کا حق اس نے اپنے آپ پیدا نہیں کیا ہے۔ نعرے لگانے کا حق اسی قوم کو ہے جس کے پاس نعرہ لگانے کے لیے نام ہے، اور جس قوم کے پاس نام ہی نہیں ہے وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے پاس نعرے ہیں مگر نام نہیں ہے۔ تمہارے پاس نام ہے، ان کی مطابق میں نعرے نہیں ہیں۔ اب مولانا یہ کیا لفظ کہہ رہے ہو؟ میں بتاؤں گا اور ثابت کروں گا۔ دیکھیے آپ کیا سمجھے کیا نہیں سمجھے مجھے بحث نہیں ہے، مگر کسی کے پاس کوئی عابد ہو تو عبادت کا نعرہ لگے، کوئی صادق ہو تو صداقت کا نعرہ لگے، کوئی باقر ہو تو علم کا نعرہ لگے، کوئی حسین ہو تو صبر کا نعرہ لگے، کوئی حسن ہو تو اخلاق کا نعرہ لگے، مگر جن کے پاس نہ حسن ہے نہ حسین۔ متوجہ رہیے گا، دیکھیں لفظ پہنچے یا نہ پہنچے لیکن حقیقت رکھتا ہے لفظ۔ ظاہر سی بات ہے فرار کی نسلیں کرار کا نعرہ کیسے لگائیں گی؟ اس کا مطلب یہ کہ نعرہ لگانے کے لیے کہیں نہ کہیں وہ اسماء ضرور چاہیے جو ماضی میں محترم رہے ہوں۔ کیا جملہ تھا جو آئے گا چلا، جو ماضی میں محترم نہیں رہے، جن کے آباء و اجداد کبھی محترم ہی نہیں رہے، وہ کیا نعرہ لگائیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے قید خانوں میں زندگی گزاری ہے مگر اپنے نام کسی جرم کو نہیں آنے دیا ہے۔ زبردست جملہ تھا جو رائے چلا گیا۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ ایک آدمی قید خانے میں گیا ہو اور اس کے نام کوئی جرم نہ لکھا گیا ہو۔ اہل بیت کو لوگوں نے قید میں ضرور ڈالا مگر کوئی جرم نہ بتا سکے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تخت پہ بیٹھ کے نیلام ہو گئے۔ انہوں نے قید خانوں کو عزت کا نام دے دیا۔ کوئی دربار کی زیارت کرنے نہیں جا رہا، آج یہ دیکھنے جا رہا کہ امام اس قید خانے میں تھے، اس کی دیواریں چومی جا رہی ہیں جہاں یہ رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے قید خانوں میں ڈالا مگر مجرم نہ بنا سکے۔ کیا حسین جملہ ہے، مجرم نہیں بنا سکے۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ایک نام دے کر گئے۔ تو نام میں اور نعرے میں ایک حقیقت ہوتی ہے، نعرہ آپ بولتے ہی ہو اپنی حیثیت کا اعلان کرنے کے لیے۔ کہا مولانا یہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں آپ نے نعرہ تکبیر لگایا، یہ تو کسی عقیدے کا نعرہ نہیں ہے نا، نعرہ تکبیر کسی عقیدے کا نعرہ نہیں ہے، یہ تو سب کا ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کا نعرہ ہے۔ اس نعرے کا فائدہ کیا ہے مولانا؟ جیسے ہی مجمع نے نعرہ تکبیر لگایا، مجمع نے شور مچایا اللہ اکبر، جیسے ہی کہا اللہ اکبر فوراً پتہ چل گیا کہ اس مجمع میں کوئی مشرک نہیں ہے۔ آپ بیدار ہو گئے ہیں، بیدار ہو گئے ہیں مگر ہونا نہیں چاہ رہے ہیں۔
بیدار ہوئے ہیں مگر ہونا نہیں چاہ رہے ہیں. متوجہ رہیے گا, بہت توجہ سنیے گا. جیسے ہی نعرہ لگا نعرہ رسالت, جواب کیا آیا؟ یا رسول اللہ. فوراً پتا چل گیا کہ اس مجمع میں کوئی کافر نہیں ہے. اس کا مطلب نعرہ ہی پتا بتاتا ہے کہ کون سی قوم بیٹھی ہے. نعرہ حیدری لگا, جواب کیا آیا؟ یا علی. پتا چلا اس مجمع میں کوئی منافق نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. تو نعرہ اصلاً ایک حیثیت کا اعلان. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان. اگر یہ حیثیت کا اعلان نہیں ہے تو پھر نعرے لگانے کی ضرورت نہیں. نعرہ میں اپنی پہچان کے لیے نہیں لگاتا ہوں, اپنی قومی پہچان کے لیے لگاتا ہوں کہ یہ قوم کس کی قوم. اللہ کی قوم ہے تو نعرہ تکبیر لگائے گی, رسول اللہ کی قوم ہے تو نعرہ رسالت لگائے گی, علی کی قوم ہے تو نعرہ حیدری لگائے گی. ہم نعرے نہ بھی لگائیں تب بھی ہمارا کلمہ بتا دے گا ہم کون سی قوم ہیں. اللہ اکبر بتائے گا نعرہ تکبیر کسے کہتے ہیں, محمد الرسول اللہ بتائے گا نعرہ رسالت کسے کہتے ہیں, اور علی ولی اللہ بتائے گا نعرہ حیدری کسے کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد. بہت خوب. اب بہت زیادہ بہت زیادہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں خاص موضوع کی طرف پھرا. تو صدیوں کو ایک نام چاک کر کے سامنے آیا, زین العابدین. زینوا مجالسکم بذکر علی, تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے. عزیزو یہاں تک آپ نے میرا ساتھ دیا, آپ کا شکریہ. اب میں بھی اس سرحد میں داخل ہو جاؤں گا جہاں میرا سلام عقیدت خود ان کے لیے ہوگا جن کے لیے میں اس وقت بحث چھیڑنا چاہتا ہوں. آپ کی بھی اپنی مرضی ہے, آپ جس زاویے سے سننا چاہیں گے. میں آپ کو بیچ میں ٹوکوں گا نہیں, بہت دیر نہیں رہ جائے گی, بہت 10 یا 15 منٹ بس میدان میں رہوں گا. لیکن جہاں میں سلام کرنا چاہتا ہوں وہاں آج آپ بھی سلام کر لیجیے, آپ بھی سلام کر لیجیے. اس لیے سلام کر لیجیے آپ کہ بہت زیادہ یہ نام مصائب میں سنا جاتا ہے جو میں نام فضائل میں لینے جا رہا ہوں. اگر آپ سلام کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے گا. بہار یہ پوری کی پوری بہار اسی نام کی لائی ہوئی ہے جس نام کو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ بیدار ہو گئے تو آج اس مجلس کا سلام بہت دور تک پہنچ جائے گا. صدیوں کو ایک نام چاک کر کے زمین پہ آیا جس کا نام تھا زینب. میں ترجمہ کر دوں گا, آپ کو بولنا پڑے گا. زینب یعنی اپنے باپ کی زینت. یہی میں چاہتا تھا کہ آپ جناب زینب کے نام پر روئیے گا نہیں, آنکھوں پر قبضہ رکھیے گا, پھر اس کے بعد فضائل تھوڑی سی دیر کے لیے سن لیجئے گا. زینب یعنی اپنے باپ کی زینت. جب باپ ہی عام نہیں ہے تو زینب عام کیا ہو جائے گا؟ جو باپ میں فضیلت ہے وہی بیٹی میں فضیلت ہے. میں جانتا ہوں کہ میرا مجمع جلدی سے نہیں چلے گا اس ڈگر پر, اس لیے کہ اس کی آنکھیں بوجھل ہو جائیں گی اور وہ رونے لگے گا چونکہ وہ سنتا ہی مصائب میں ہے. مگر آپ نے فضائل میں سنا تو سلام خلوص کربلا تک پہنچے گا. زینب یعنی اپنے باپ کی زینت. جب باپ ہی عام نہیں ہے کس کی زینت کون ہے آپ کو کیا معلوم ہے. لیکن میں ایک لفظ کہوں گا, کیا وجہ بنی کہ بیٹی کو زینت بننا پڑا؟ اگر جملہ یہاں نہیں پہنچا تو کہیں نہیں پہنچ پائے گا. کیا وجہ بنی کہ بیٹی کو زینت بننا پڑا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بیٹیاں ایسی تھیں جو اپنے باپ کے لیے ذلت کا سبب تھی. ہو گئی ہے مجلس. اب آپ چاہے کسی بھی رنگ میں سنیں, مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. کچھ بیٹی ایسی ہیں جو اپنے باپ کے لیے ذلت کا سبب ہیں. ایسے ماحول میں زینب نے پیدا ہو کر بتایا کہ وہ بیٹیاں اور ہیں جو اپنے باپ کی ذلت کا سبب ہیں. یہ بیٹی اور ہے جو اپنے باپ کی زینت کا سبب ہے. قمر سلطان روکنا نہیں, بیان چاہے کسی بھی طرح ہو, حقیقت کو کلیئر ہونا چاہیے. جناب زینب نے پیدا ہو کر ایک دراڑ پیدا کر دی ان بیٹیوں کے درمیان میں جو اپنے باپ کی ذلت کا سبب ہیں, اور یہ اعلان کر دیا کہ عوام کی بیٹی اور ہے, امام کی بیٹی اور. عوام کی بیٹی اور ہے, امام کی بیٹی اور ہے. عوام کی بیٹی اور ہے, امام کی بیٹی اور ہے. جملہ سنیے,
امت کی بیٹیاں اور ہیں امامت کی بیٹیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کیا مولانا صاحب وہ کون بیٹی ہے جو ذلت کا سبب ہے؟ نہیں. اگر آپ کے ذہن و دل و دماغ میں کوئی ذلیل بیٹی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کسی ذلیل بیٹی سے واقف ہیں تو مجھے کیا حرج ہے، آپ تصور کر لیجیے. لیکن میں عرب کے ایک مشہور ترین کتاب سے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک قبیلے کے لیے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو دفن کرتا تھا صرف اس وجہ سے کہ اس کی بیٹیاں آگے چل کر اپنے باپ کے لیے ذلت کا سبب بنیں. ہو گیا کام. اس کا مطلب یہ کہ عرب میں ایک قبیلہ ایسا تھا جسے معلوم تھا کہ یہ بیٹی آگے چل کر ذلت کا سبب بنے گی. وہ بیٹیوں کو دفنا رہا تھا. اہل بیت نے اسی دن یہ طے کر لیا تھا کہ عرب میں ایک ماحول پایا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو دفن کیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ باپ کی ذلت کا سبب بنے گی. لہذا اہل بیت نے ایک ایسی بیٹی کا انتظام کیا جو ذلت کا سبب نہیں ہے، اپنے باپ کی زینت کا سبب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکمل ہو گئی بات. اب اگر مکمل ہو چکی ہے بات قمر سلطان تو یہاں پر ایک بات کہو تم تاکہ احساس ہو جائے کہ ایک اہل بیت کا کمال ہی یہ تھا کہ دشمن جس طرح کا انتظام کرتا تھا اہل بیت جسٹ اس کے اپوزٹ میں اہتمام کرتے تھے. عرب کو طاقت پہ ناز تھا، انہوں نے لافتہ کا انتظام کر دیا. عرب کو بد اخلاقی پہ ناز تھا، انہوں نے حسن جیسا اخلاق پیدا کر دیا. عرب کو بے پڑھی لکھی بیٹیوں پہ ناز تھا، انہوں نے فاطمہ جیسی خاتون کو پیدا کر دیا. توجہ دیتے رہیے گا، بہت توجہ سنیے گا. عرب ظلم پہ نازا تھا، انہوں نے حسین جیسا صابر پیدا کر دیا. حسین جیسا صابر پیدا کر دیا. یہ جسٹ اپوزٹ میں کام کرتے رہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے. عرب میں دستور تھا کہ بیٹیاں ذلت کا سبب بنیں گی، اہل بیت نے زینت کا انتظام کیا. اب اگر یہاں تک قمر سلطان محنت کر چکے ہو تو اب اس حسین مجمع کا حسین فائدہ اٹھاؤ. دنیا میں دو ہی بیٹیاں ہیں جو اپنے باپ کے لیے کچھ بنی. اگر آپ نہیں بیدار ہونا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہے. دو ہی بیٹیاں ہیں جو اپنے باپ کے لیے کچھ بنی. ایک محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا، ایک علی کی بیٹی زینب کبریٰ. لفظ بدلو تاکہ آپ کا ٹیسٹ سامنے آ جائے. متوجہ رہیے گا. ایک سردار نبوت کے لیے ماں بن گئی اور ایک سردار امامت کے لیے زینت بن گئی. سردار نبوت کے لیے ماں بن گئی، سردار امامت کے لیے زینت بن گئی. یہ دنیا میں دو ہی سردار ایسے آئے جو ایک جگہ دکھائی دیے. چادر تطہیر میں دونوں ایک جگہ، میدان مباہلہ میں دونوں ایک جگہ. ایک جگہ اور ہے غدیر میں یہ اعلان ضرور ہوا کہ علی مولا ہیں. یہ کیوں کیا؟ منبر پہ جا کر رسول اللہ نے کھڑے ہو کر علی کو بلا کر ہاتھوں پہ اٹھا کر ایک اعلان اور کیا تھا کہ دو مولا ایک جگہ. سنیے گا، دو مولا ایک جگہ. یہ غدیر کو شرف ہے کہ دو مولا ایک ممبر پر. اس کے بعد سے اب تک دو مولوی بھی ایک ممبر پر نظر نہیں آئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد تو ایک سردار نبوت کے لیے زینت بنی، سردار امامت کے لیے زینت بنی، اور ایک سردار نبوت کے لیے ماں بنی. مجھے لگ رہا ہے بہت دیر ہو گئی، ایک سلوات پڑھیں. چونکہ انجمن یہ چاہتی ہے کہ مجلس تمام ہو جانی چاہیے تھی. ایک سلوات پڑھ دے محمد. اور ہو سکتا ہے کہ بھئی لکھنؤ کے اندر واقعاً مجلس کو تمام ہو ہی جانا چاہیے تھا. مجھے بھی اس بات کا احساس ہے کہ مجلس کو اپنے وقت کے اعتبار سے تمام ہو جانا چاہیے تھا، مگر میرے وقت کے اعتبار سے نہیں. ایک اور صلوات پڑھے محمد. دیکھیے مجلس کے ہونے میں جو دیر ہے
وہ ذاکر کو روکتی نہیں. اگر آپ بٹھائیں گے ہی 10 بجے تو وہ اترے گا کیا بجے؟ اس کی ذمہ داریاں 2 ہوتی ہیں، ایک اس کے آنے کی ذمہ داری، ایک آپ کے آنے کی ذمہ داری. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اور ظاہر سی بات ہے آپ اپنے گھر سے آئیں، وہ اپنے گھر سے آئے. یہ اور بات ہے کہ وہ کتنے کلومیٹر سے آیا، اسے اپنا خیال ہے کہ اس نے کتنے گھنٹے لگائے، تمہیں اپنا خیال ہے کہ تم کتنے گھنٹے لگائے. تم اپنے گھنٹے گننے ہو، وہ اپنے گھنٹے گننا ہے. ایک صلوات پڑھ محمد والے بھائی. تم تو یہی سوچ رہے ارے یار مولوی صاحب پتہ نہیں اتر کے بھی دیں گے کہ نہیں اتریں گے. یار تم تو بڑھے ہی جا رہے ہیں، بڑھے ہی جا رہے ہیں، بڑھے ہی جا رہے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے، تمہارا سوچنا بھی ٹھیک ہے بھائی. تم بھی ہر روز ایسے ہی مغرب سے پہلے کہیں اور، مغرب کے بعد کہیں اور، تو تمہارے لیے تو بس ایک ہی جیسا حالات ہو رہے ہیں نا. لیکن مولوی بیچارہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر پہلے اتر آیا تو وہ کیا کرے گا جس نے بلایا. ایک اور صلوات پڑھے محمد. تو اس کی ساری محنت کوئی آپ کے لیے تھوڑی ہو رہی ہے. بہت ساری چیزوں کے لیے خطیب محنت کرتے ہیں، یوں ہی تھوڑی خواہ ادھر سے ادھر بھاگے پھر رہے ہیں. وہ بھی تو گن گن کے کام کر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد. وہ بھی تو گنتے ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ نہ گنتے ہیں. عزیزوں، اس نام پر، جس نام پر میں بول رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ کہ اپنے باپ کے لیے زینت ہے. میں 2 باتیں اور پڑھوں گا ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے. جب یہ طے کر پاؤ گے کہ علی کس کی زینت ہے، تب طے ہوگا کہ زینب کس کی زینت ہے. چلو قمر سلطان جو خطابت ہوتی ہے اسے کرو، حالانکہ تم میں دم نہیں ہے مگر پھر بھی کرو. علی کعبے میں گئے ہی اس لیے تھے کہ کعبے کی زینت بن جائے. رسول کے ہاتھوں پہ آئے ہی اس لیے تھے کہ تلاوت کی زینت بن جائے. قرآن پڑھائی اس لیے تھا کہ آیت کی زینت بن جائے. توجہ دیجیے گا، آیت کی زینت بن جائے. مباہلے میں اترے ہی اس لیے تھے کہ صداقت کی زینت بن جائے. چادر تطہیر میں چھپے اس لیے تھے کہ طہارت کی زینت بن جائے. توجہ دیتے رہیے گا. خیبر اکھاڑا اس لیے تھا کہ شجاعت کی زینت بن جائے. علم اٹھایا اس لیے تھا کہ محبت الہی کی زینت بن جائے. یہ لفظ بھی کمزور پڑ جائے گا. غدیر میں آئے اس لیے تھے کہ ولیہ ولایت کی زینت بن جائے. محشر میں اس لیے پہنچیں گے کہ شفاعت کی زینت بن جائے. صراط میں اس لیے آئیں گے کہ مودت کی زینت بن جائے. کوثر پہ اس لیے اتریں گے کہ حقیقت کی زینت بن جائے. جو اتنی زینتوں کی زینت ہے زینب اسی کی زینت ہے. ایسا نہیں ہے کہ علی زینت نہیں، علی زینت ہے. تو جو اتنی زینتوں کی زینت ہے زینب اسی کی زینت. کہا مولانا یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. چلیے میں ایک لفظ کہوں گا، اس کی تشریح نہیں کروں کہ اگر صرف زینب لفظ پہ بحث کی جائے تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک اشرا پڑھا جا سکتا ہے زینب لفظ پر. زینب لفظ پر اس لیے کہ یہ کم لفظ نہیں ہے. اگر اسے پوری کائنات پر بچھا دیا جائے تو کائنات چھوٹی ہو جائے گی، زینب کا لفظ بڑا ہو جائے گا. اس لیے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا جناب زینب پہ اگر یہ دنیا ان سے اپنا سب کچھ چھین لے. لیکن اگر زینب نے اپنے نانا ہٹا لیے تو کوئی مختار کائنات نہ ہوگا، اور اگر بابا ہٹا لیے تو کوئی مولا کائنات. جنت سونی ہو جائے گی اگر اس نے اپنے بھائی ہٹا لیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اس کا مطلب یہ کہ ایک انسان کو زینت اختیار کرنی چاہیے، اور زینت میں بھی زینت کردار، زینت احساس، زینت اعمال، زینت دین و مذہب، زینت حق و شریعت. آپ کے چہرے سے جھلکنا چاہیے کہ یہ قوم وہ ہے جو اپنے امام کے لیے زینت ہے. اور زینت کردار جس کے پاس نہیں ہوتی ہے، چنانچہ ایک جملہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم
بل ینظر الی قلوبکم، اللہ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کے لیے کردار مسلسل بن جائے، کردار مسلسل بن جائے، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا ایک زینت کردار اہل بیت، اہل بیت کے لیے زینت بنے۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ کے عمل میں وہ تصویر نظر آ گئی تو پھر فخر سے علی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں السلمان منا، سلمان ہم اہل بیت سے۔ ابو ذر محب علی کا نام ہے۔ ایک آدمی نے چھٹے امام سے آن کے کہا مولا میں آپ کا شیعہ، آ کے کہا کہ مولا میں آپ کا شیعہ، کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، کیا تو اپنے آپ کو سلمان کے برابر سمجھتا ہے؟ کیا تو مقداد کے برابر سمجھتا ہے؟ کیا تو ابو ذر کے برابر سمجھتا ہے؟ اور کیا تو جبریل ہے؟ اب جملہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے، ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے۔ اگر تو نے یہ جملہ یہ سوچ کر کہا ہے کہ تیرا کردار مسلسل انہی کی طرح ہے تو تو سچا ہے، ورنہ تو جھوٹا ہے۔ میں یہاں اپنی طرف کے لیے، حالانکہ میرا موضوع شیعت نہیں تھا، لیکن اب میں اپنے اس موضوع کو ختم کر کے اس منزل کی طرف آیا ہوں تو ایک جملہ ضرور کہوں گا۔ ایک عورت سے اس کا شوہر کہتا ہے جو انہی کے محلے میں رہتا تھا، کہتا ہے کہ اب جاؤ جناب فاطمہ کے پاس اور جا کے پوچھو ان سے کہ کیا میں ان کے شیعوں میں سے ہوں۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ہر آدمی کو یہ سوال روزانہ خود سے کرنا چاہیے کہ کیا میں شیعوں میں سے ہوں۔ وہ گئی عورت، اور جانے کے بعد میں اس نے اس سے کہا، جناب فاطمہ سے کہا بی بی میرے شوہر نے مجھے بھیجا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ تو اگر بی بی کو صرف پارٹی بڑھانی ہوتی تو بی بی کہہ دیتی کہ بہت اچھی بات ہے، وہ ہمارا شیعہ ہے، شیعہ ہی رہے تو اچھا ہے، لیکن بی بی نے ایسا نہیں کہا۔ بی بی نے کہا کہ ان کنت تعمل بما امرناک وتنتہی اما زجرناک فانت من شیعتنا، اگر تم ان باتوں پر عمل کرتے ہو جن کا ہم نے حکم دیا ہے اور ان باتوں سے رکتے ہو جس کو ہم نے روکا ہے تو تم ہمارے شیعوں میں سے، ورنہ تم ہمارے شیعوں میں سے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے بی بی نے وہ جواب دیا جو قیامت تک ہونا چاہیے، اس نے وہ سوال کیا تھا جو اپنے نفس کے لیے ہونا چاہیے۔ جیسے ہی بی بی نے جا کے یہ جملہ کہا اس کی شریک حیات نے، وہ تڑپنے لگا اور کہتا ہے ہائے میرا کیا ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ ہم تو اجڑ گئے، اب ہم کہاں جائیں گے۔ اس کو تڑپتا ہوا دیکھ کے وہ عورت پھر واپس گئی اور اس نے جا کے کہا کہ بی بی جب سے آپ نے یہ جملہ کہا ہے میرا شوہر تڑپ رہا ہے کہ کیا ہوگا، کس حقیقت کو بیان کر دیا بی بی نے، اور ہم کیسے ہو گئے۔ کیا ہم یہ حقیقتاً کر سکتے ہیں کہ جو بی بی نے حکم دیا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، اور جو بی بی نے جن چیزوں سے روکا ہے ہم ان سے رک رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، فوراً کہا کہ نہیں، اس سے جا کے کہہ دو کہ ہمارے شیعہ ہی جنت میں نہیں جائیں گے، ہمارے محب بھی جنت میں جائیں گے اور ہمارے موالی بھی جنت میں جائیں گے۔ آج دو طبقے آپ کو نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگ واقعاً شیعت پہ عمل کر رہے ہیں اور کچھ مولائی ہی بننا چاہ رہے ہیں۔ بس اسی کے لیے کہا تھا کہ کچھ مولائی ہوں گے جو صرف محبت ہی کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ آج یہی کہہ رہے ہیں لوگ صرف اہل بیت سے محبت کرو، نماز پڑھو یا مت پڑھو۔ بی بی کہہ رہی ان کنت تعمل بما امرنا وتنتہی اما زجرنا، اس کا مطلب یہ کہ اسی وقت ہو گیا تھا کہ کچھ لوگ محبت ہی کا دعویٰ کریں گے بس، اور کچھ لوگ شیعت کا دعویٰ کریں گے بس۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ محب ہیں جو شیعوں میں آ گئے ہیں، کچھ شیعہ ہیں جو محبت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک سلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اب بی بی نے جو جملہ کہا وہ قیامت تک کے لیے ایک زرین لفظوں کا مجموعہ ہے۔ کہتی ہیں کہ ہمارے محب بھی جنت میں جائیں، رہ گئے ہمارے شیعہ تو ہمارے شیعہ جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے۔ اس سے جا کے کہو اگر وہ ہمارا شیعہ نہیں بن سکتا تو وہ اتنا دعویٰ کرے کہ موالیان فاطمہ میں سے ہوئی، یعنی میں ان کا
چاہنے والا ہوں، میں ان کا محب ہوں۔ اہل بیت کی 12 کے 12 اماموں کی حدیثیں مجھے یاد ہیں، جو مولا نے بار بار لوگوں سے فرمایا ہے کہ تو یہ مت کہہ کہ تو شیعہ ہے، ہاں یہ کہتا پھر کہ میں مولائی ہوں، میں ان کا چاہنے والا ہوں۔ بس ہمارے چاہنے والوں میں اپنا شمار کر لے، ورنہ شیعہ ہونا ایک حقیقت کا اعلان ہے، اور وہ حقیقت کچھ اصولوں پر مسلم ہے۔ ان اصولوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر تو عمل کرتا ہے ان پر جن کو اہل بیت نے حکم دیا ہے تو تو واقعاً شیعہ۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جتنے لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، وہ کربلا میں سمٹ کے آئے اور انہوں نے وہ اعمال انجام دیے جن اعمال کی ضرورت تھی۔ عزیزو، یہ اس خمسے کی آخری مجلس ہے۔ آج آپ لوگ پہلے دن جو یہ فرش عزا بچھا تھا بڑے خلوص اور بڑے ارمانوں کے ساتھ، آج اس کی آخری مجلس ہے، اور آپ کی عزاداری مسلسل جاری و ساری ہے۔ آپ جگہ جگہ مجلسیں کر رہے ہیں، آپ بہت روئے بھی ہیں، اور یہ اب آخر زمانہ بھی ہے ایام عزا کا۔ روتے روتے آپ کی آنکھوں میں یقیناً ایک خمار آ گیا ہے، اور اب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے آنسو بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ کثرت مجلس کی بنیاد پر ہم تھک بھی رہے ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم تھکتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن عزیزو، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اور آپ تھک جائیں اور تھکنے کے بعد یہ احساس کر لیں کہ یقیناً یہ تھکن آپ کی اور ہماری ایسی تھکن ہے کہ جس کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں آپ سے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جا کر یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم تھک گئے، لیکن زینب ایک مصیبت سے دوسری مصیبت میں، ام کلثوم ایک مصیبت سے دوسری مصیبت میں جاتی۔ میں آپ سے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ آپ کربلا میں مجلس سنتے سنتے تھکنے کا اعلان کر سکتے ہو، مگر زینب نے شام تک اعلان نہیں کیا کہ میں تھک گئی ہوں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مگر چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے جد پہ رونے والوں کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا، ہمارے جد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو روتا ہے میرا امام اسے پسند کرتا ہے، جس کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے۔ عزیزو، اگر مجلس میں کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے تو رسول اللہ نے ایک آدمی کو یہ کہا تھا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے کبھی رونا نہیں آتا کہ میں شکاوت قلبی کا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ ہاں عزیزو، اہل بیت اطہار کا جملہ سنیے کہ اگر تم نے مکھی کے پر کی برابر بھی ہمارے اوپر آنسو بہائے ہیں تو ہم ان کی جزا دلا کر رہیں گے۔ ایک اور جملہ سنیے، میرا امام فرماتا ہے کہ تمہارے آنسو میرے زخموں کا مرہم۔ بہت بڑا جملہ تھا میرے عزیزوں، بہت بڑا جملہ تھا۔ امام زمان فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس جسم پر جو نہ زمین پر تھا نہ زین پر تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزوں، آپ نے گریہ کیا، یقیناً یہ گریہ کا وقت، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار پہ کیا مصیبت گزری، کیسے مصائب و آلام تھے جو اہل بیت پہ گزرے۔ یقیناً عزیزو، ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ البتہ ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے، حالانکہ اس کے حوالے میں کہیں تذکرۃ الخواص کا نام دیا جاتا ہے، لیکن میں نے چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، مگر میں صرف شہرت پہ اس واقعے کو پڑھا کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کا حال یہ ہو گیا تھا کہ ہر جانے والا اہل بیت کو قید خانے میں دیکھ کر رحم کی نظروں سے دیکھتا۔ یہ بس میں نے آخری جملہ خود میرے بھی بس کی نہیں ہوتا کہ میں ان مصائب کا احساس کروں۔ جو بھی اس قید خانے سے گزرتا تھا وہ اہل بیت کو ترحم کی نظروں سے دیکھتا۔ چنانچہ روایت بتاتی ہے کہ ایک شخص جو عبداللہ نامی تھا، اسی جگہ نوکری کیا کرتا تھا، وہ ایک دن اپنے گھر پہنچا اور گھر جا کے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو ہر جمعرات کو نظر حسین دلاتی؟ اس نے کہا ہاں میں دلاتی ہوں۔ کہ سن، آج میں نے ایک ایسی قیدی دیکھے ہیں جو اس نظر کے سب سے زیادہ مستحق۔ کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ قیدی نظر کے مستحق ہوتے ہیں، مگر تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ مستحق؟
کہا تم جلدی جلدی نظر تیار کرو۔ عزیزوں میں جب بھی کبھی مجلس پڑھتا ہوں اس واقعے میں وہ جگہ ضرور ڈھونڈتا ہوں جو آپ کے لیے مخصوص توجہ کا سبب بنے۔ اس آدمی نے جب وہ دونوں چلنے لگے نظر لے کر تو اس آدمی نے اپنی بیوی سے ایک جملہ کہا، ذرا جلدی چلو۔ اس کے بعد میں کبھی کبھی مجلس تمام کر دیتا ہوں کہیں کہیں، اس کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں آتی ہے اور مجلس تمام ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ تم جلدی جلدی چلو۔ کہا تم جلدی جلدی کیوں کہہ رہے ہو، ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ جلدی جلدی چلو؟ کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا کھانے سے پہلے وہ بچی مر جائے۔ کھانا کھانے سے پہلے وہ بچی کہیں مر نہ جائے۔ چنانچہ روایت یہ بتاتی ہے کہ یہ کھانا لے کے قید خانے کے قریب آئے اور اس شوہر نے اپنی بیوی سے یہ جملہ کہا، اہلیہ سے یہ جملہ کہا کہ تم اندر جاؤ۔ کہا تم کیوں نہیں آ رہے ہو، آخر قیدی ہی تو ہیں؟ کہا قیدی ضرور ہیں مگر یہ کسی شریف خاندان عزیزو اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ دشمن یہ احساس کر رہا ہے کہ یہ ایک عام آدمی یہ احساس کر رہا ہے کہ یہ کسی شریف خاندان کے قیدی۔ چنانچہ روایت نے یہ بتایا ضرور ہے کہ جیسے ہی یہ جملہ کہا گیا وہ اندر بڑھی اور اندر بڑھنے کے بعد میں اس نے کہا اے بی بی میں یہ کھانا لائی۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ اسے دیکھا اور دیکھ کے کہا بی بی یہ کھانا اگر صدقہ ہے تو اٹھا لے، یہ صدقہ ہے تو اٹھا لے۔ کہا تو نے میرے کھانے کی توہین کر دی۔ جناب زینب نے کہا اگر یہ صدقہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ عزیزو مسائل یہی تمام ہو جاتے ہیں۔ روایت بتاتی کہ اس عورت نے کہا بی بی یہ کھانا صدقہ نہیں ہے، یہ نظر سلامتی ہے امام حسین۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کربلا کا رخ کر لیا اور آواز دی بھیا تیری پہچاننے والی قید خانے میں آ گئی ہے، کیا میں اس سے یہ کہہ دوں کہ میں تیری بہن نہیں ہوں؟ بس ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا بی بی تیرا کون حسین ہے؟ کہ جو مدینے میں رہتا ہے وہ حسین ہے، جو نبی کا نواسا ہے وہ حسین ہے۔ ارے جس دن سے مجھے شفا ملی ہے میں یہ دعا کرتی ہوں بارے الہ حسین کو سلامت رکھنا۔ جناب زینب نے گلے میں باہیں ڈال دی، اے بی بی اب اس میں شربت کا اضافہ کر لے، تیرا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ یہ سکینہ اسی کی بیٹی ہے، یہ بیمار امام اس کا بیٹا ہے، جس کا تجھے رحم آ رہا ہے وہ اسی کا کنبہ ہے۔ ہمیں یہاں قید ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعدہا وبعدہا ماتم حسین۔